محبت، اکثر لوگ اس کے متعلق بات کرتے کہ محبت کہتے کس کو ہیں، اور کچھ تو کہتے کہ محبت تو اس کو کہتے ہیں کہ تیرا مجبور کر دینا، میرا مجبور ہو جانا، کچھ اس کو کسی اور اعتبار سے بولتے ہیں۔ میرا ہمیشہ سے لے کر محبت کو لے کر ایک معاملہ رہا ہے، اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جس کو چاہا جاتا ہے وہ مالک ہوتا ہے، جسے چاہا جاتا ہے وہ مالک ہوتا ہے، اور یہاں چاہنے والا مالک بن جاتا ہے۔ جب چاہنے والا مالک بنے گا اور جسے چاہا جا رہا ہے اسے وہ ملکیت سمجھ لے گا، تو اس کے نتائج پھر کیا نکلیں گے؟ پھر وہ اس کے اوپر پابندیاں لگانا شروع کر دے گا۔ جب وہ اس کے اوپر پابندی لگائے گا، اسے قید میں لے کر آئے گا، تو یہ جو قید وہ اس کو دینا چاہ رہے، یہ اس کے دماغ کی قید ہوتی ہے، کیونکہ اس کے دماغ میں ہر وقت یہی چلتا رہتا ہے کہ مجھے اس سے تو محبت ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ پھر وہی کیریکٹر اسے 4 لوگوں میں بیٹھا نظر آئے تو اس سے تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ تم وہاں بھی بیٹھے تھے، تم وہاں بھی بیٹھے تھے، یہ بیٹھی تھیں، یہ بیٹھی تھیں۔ اسی طرح سے فون بار بار چیک کیے جاتے ہیں، اسی طرح سے یہ ہوتا ہے کہ میں نے فون کیا اور تمہارا فون بزی جا رہا تھا۔ یہ محبت تو نہیں ہے صاحب، محبت تو آزاد کر دینے کا نام ہے۔ محبت تو یہ ہے کہ آپ خود اتنے آزاد ہوتے ہیں کہ آپ دوسرے کی آزادی پہ یقین رکھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ وہم کے ساتھ جڑی محبت کہیں محبت نہیں ہو سکتی۔ آپ اسے محبت کہہ ہی نہیں سکتے کہ جب آپ کو پتہ ہو کہ کوئی شخص جسے آپ چاہتے، اگر وہ گلی میں سے نکل کے کہیں گیا ہے تو آپ سمجھے کہ یہ وہاں جا رہا ہوگا، یہ وہاں جا رہی ہوگی، یہ وہاں بیٹھا ہوگا، یہ وہاں بیٹھی ہوگی۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہمیں کہتے ہیں کہ رات کو ہمیں نیند نہیں آتی کیونکہ ہمیں خوف ہوتا ہے کہ شاید وہ وہاں گئے ہوئے ہوں گے، شاید وہ وہاں بیٹھے ہوں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جس طرح وائفس نارملی یہ کہتی ہیں کہ رات کو 10-11 بجے لیٹ اگر وہ گھر آتے ہیں تو ہزاروں وسوسے، ہزاروں معاملات ہماری ذات کا حصہ بنتے ہیں۔ تو میں آپ سے ایک بات عرض کروں کہ جب آپ کسی کو ملکیت نہیں سمجھتے، آپ اپنے آپ کو اس کا مالک نہیں سمجھتے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آپ آزاد ہو جاتے ہیں، اور محبت آزاد کر دیتی ہے، چونکہ جو چاہتا ہے وہ کبھی خوف زدہ نہیں ہوتا۔ خوف والے جو ہوتے ہیں وہ آزاد تو نہیں ہوتے۔ خوف ہونا چاہیے تقوی والا خوف، خوف ہونا چاہیے بے حیائی سے بچنے والا خوف، وہ بالکل ہونا چاہیے کہ مجھے خوف زدہ ہوتا ہوں کہ مجھ سے بے حیائی سرزد نہ ہو جائے۔ لیکن ارے یار، جسے تم چاہ رہے ہو اگر وہ آزاد ہی نہیں ہے اور ہر لمحے وہ تم سے ڈری ہوئی یا ڈرا ہوا ہے، تو پھر تم اسے چاہتے نہیں ہو۔ وہ تمہاری ملکیت ہے اور تم اپنی ملکیت کو اپنے حساب سے دیکھنا چاہتے ہو۔ اسی لیے یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب وہ لوگ شادی میں آ جاتے ہیں، یعنی دونوں ایک دوسرے کو چاہتے تھے، دونوں ایک دوسرے کے اوپر شک کرتے تھے، دونوں ایک دوسرے کو ملکیت سمجھتے تھے، اور جب وہ شادی کے بندھن میں بن جاتے ہیں تو بہت تھوڑے عرصے کے اندر انہیں احساس ہوتا ہے کہ ان کا فیصلہ غلط تھا، کیونکہ انہیں محبت تھی ہی نہیں۔ آپ دیکھیے، اگر آپ ایک جگہ بیٹھے ہیں اور آپ جسے بھی چاہتے ہیں وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، کہیں بھی ہو، وہ پاکستان میں ہے، وہ پاکستان سے باہر ہے، وہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہے، وہ دوسرے کمرے میں بیٹھا ہے، وہ کلاس روم کہیں اور بیٹھا ہوا ہے، کسی کیفیٹیریا میں بیٹھا ہے، وہ اپنے رشتہ داروں کے پاس گیا ہوا ہے، آپ کو فکر نہیں ہوتی، بلکہ آپ اسے سپیس دیتے ہیں، آپ اسے موقع فراہم کرتے ہیں کہ وہ اپنے حصے کی زندگی جی سکے۔ اور اگر آپ اپنی زندگی کسی کی زندگی پر تھوپنا چاہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اسی کو محبت کہتے ہیں، تو صاحب میرے حساب سے یہ محبت نہیں ہے۔ جسے چاہا جاتا ہے وہ مالک ہوتا ہے۔ اگر مالک بنانا ہے تو اسے بنائیے، اس کے مطابق چلنے کی کوشش کیجیے، کجا اس کی ایک صورتحال کسی اور طرز پر دیکھنا شروع کر دیں۔ تو آپ سب سے میں یہ گزارش کروں گا کہ جہاں جہاں آپ نے محبتوں کے دعوے کر رکھے ہیں انہیں آزاد کیجیے، انہیں ان کی زندگی جینے دیجیے، آپ بھی اپنی زندگی جی سکیں گے۔ اور اگر آج آپ نے کسی طرح ان پہ قابو پا بھی لیا تو ایک وقت آئے گا جب انہیں اندازہ ہوگا کہ اب ہم نے ان کے ساتھ نہیں رہنا۔ خدا آپ کو اور ہمیں اپنے حفظ امان میں رکھے، اور خدا تمام تر لوگوں کی عزتوں کو بھی محفوظ رکھے۔ بہت شکریہ دھیان سے سننے کا۔ اختلاف رائے کا آپ محفوظ رکھتے ہیں، بس ذرا طرز اختلاف رائے کا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو۔